اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الاسراء کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے: وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، جب اللہ نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی لوگوں سے۔ اب جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں الحمدللہ کہ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران مذاکرات مطالبات کیے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ ہی یہ بتلاتے ہیں کہ پہلے انبیاء کو اللہ نے بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے، کہ اللہ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کے زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ تو جب آپ ان معجزات کا ذکر فرماتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں تمام انبیاء اور رسولوں کا امام اور افضل الرسل ہوں، تو پھر آپ بھی ہمیں ایسے معجزات دکھلائیں۔ ایک مطالبہ تو یہ کیا کہ یہ پہاڑ جو ہے صفا یہ سونے کا بن جائے، اور دوسری جگہ یہ مطالبہ کیا کہ ان پہاڑوں کو جو مکے کے پہاڑ ہیں اللہ پاک ہٹا دیں، دور کر دیں، میدان بن جائے اور زراعت کے لیے یہ بڑے بڑے فارم ہم بنائیں، اور زمین سے چشمے پھوٹ نکلیں، ہم کاشت کریں۔ اسی طرح ایک مطالبہ انہوں نے یہ بھی کیا کہ جو ہمارے باپ دادا مر گئے ہیں ان کو آپ دوبارہ زندہ کر دیں اور وہ ہم سے بات کریں۔ اسی طرح ایک جگہ قرآن نے اور بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قالوا لن نؤمن لک، ہم آپ پہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، کہ ہمارے سامنے اللہ ایک حکم بھیجے، ہمارے نام پہ خط لکھا ہوا ہو کہ یہ میرا نبی ہے، اس کو مان لو، ہم بالکل خود اترے اور خود پڑھیں۔ اگر یہ مطالبات ہمارے مان لیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو اس کا ایک جواب تو اللہ نے وہ دیا جو حقیقی جواب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو بتلا دیں، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میرے رب کی ذات بڑی بلند ہے، پاک ہے، مقدس ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک انسان ہوں، ایک پیغمبر ہوں، میرے ہاتھ میں نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں اپنے پیغمبروں کو نشانیاں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ نہ چاہیں تو عطا نہ فرمائیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں کہ جو مانگو ہم دکھلا دیں، یہ تو ایک اصولی اور حقیقی جواب۔ دوسری بات یہ سمجھائی گئی کہ میرے محبوب اگر ہم آپ کو یہ معجزات عطا فرما دیں تو پھر دو باتیں آپ چن لیں، یا تو یہ معجزات آپ لے لیں، لیکن اگر آپ کی قوم قریش پھر اسلام نہ لے آئی تو ہم ایسا عذاب دیں گے جو کبھی کسی کو نہیں دیا، ہم ان کا نسل اڑا دیں گے، کیونکہ یہی ہماری سنت اللہ ہے کہ جب قومیں اپنے منہ مانگے معجزات مانگتی ہیں اور پھر ایمان نہیں لے آتی تو پھر ہم مٹا دیتے ہیں۔ اور اس کی اللہ نے ایک مثال بھی ذکر فرما دی کہ جیسے قوم ثمود نے سیدنا صالح علیہ السلام سے اونٹنی کا معجزہ مانگا تھا، ہم نے وہ معجزہ دے دیا، لیکن انہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، تو پھر اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ ان میں سے کوئی نہ بچ سکا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اب بات آپ کے پاس ہے، آپ چاہتے ہیں تو ہم معجزات دکھا دیتے ہیں، لیکن قوم ایمان نہ لائی ہم ان کو ختم کر دیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں ہم معجزات نہیں دکھلاتے لیکن اپنی توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں کہ جو بھی توبہ کرے گا، جو بھی اللہ کی طرف انابت کرے گا، اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی اور وہ بچ جائے گا، اور جو اللہ کے دروازے پہ توبہ نہیں کرے گا، انابت اختیار نہیں کرے گا، اپنی سرکشی پہ اڑا رہے گا، کفر پہ اڑا رہے گا، تو پھر اس کے لیے جہنم ٹھکانا ہے۔ اب آپ کا اختیار ہے، آپ جو چاہیں پسند فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنی امت پہ بڑے شفیق تھے، حضور سراپا رحمت تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا عطف و کرم تھے۔ آپ نے عرض کیا کہ مولا میں اپنے بارے میں باتیں سن لوں گا لیکن میں امت کو برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھتا۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے نا کہ جی نبی نہیں ہے اس لیے معجزہ نہیں دکھا سکے، تو میرے اوپر ہی اعتراض کریں گے، لیکن وہ اعتراض تو میں سن لوں گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میری امت جو ہے برباد ہو جائے۔ یہ دو باتیں سمجھ لیں۔ اب ایک تیسری بات سنیں، اللہ پاک آپ کو مجھے دین کی سمجھنے کی توفیق دے۔ اصل بات یہ ہے کہ سوال ہی جب غیر معقول ہو تو اس کے جواب کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اب جیسے آپ دیکھیں نا، کوئی یہ سوال کرے کہ جی اس گاڑی کا کیا نام ہے، اب اینا کا گاڑی تو ہے ہی نہیں، میں کیا جواب دوں گا؟ سوال ہی غیر معقول ہے۔ تو اگر کوئی مقدمہ عدالت میں پیش ہو تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ مدعی ثبوت پیش کرے اپنے دعوے کا، تحریری ثبوت پیش کرے، گواہ پیش کرے، ثابت کرے کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں۔ اب یہ کوئی معقول بات نہیں ہوتی کہ ملزم مطالبہ کرے کہ جناب اس کیس میں میں مجرم تب بنوں گا کہ جب ملک کا صدر آگے گواہی دے۔ یہ بات ہے، بات یہ ہے کہ دعوے کو ثابت کرنے کے لیے وہ ثبوت دے۔ اب یہ تو نہیں کہ ملزم کہیں گے نہیں جو چیف جج ہے وہ خود آگے گواہی دے، اس کو کیا پڑی ہے ابھی آگے گواہی دے۔
اس کا دماغ خراب ہے، اس کو آ کے خواہ گواہی دیتا پھرے۔ تو اللہ کے نبی میرے مدنی سرکار کی صداقت کے لیے اتنی واضح آیات اور معجزات آ چکے ہیں کہ مزید مطالبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یا تو حضور کی نبوت و صداقت ثابت نہ ہو، جب حضور کی نبوت و صداقت اتنی واضح ہے کہ جس کا چہرہ مبارک ہی دلیل صداقت ہے، اور جس کے صادق الوعد اور الامین ہونے کا دشمن بھی گواہ ہے کہ محمد مصطفیٰ جھوٹ نہیں بولتے، اتنی بڑی دلیل کے بعد پھر کیا مطلب ہے کہ یہ لے آؤ اور یہ لے آؤ اور یہ گواہ لے آؤ اور یہ گواہ لے آؤ اور یہ معجزہ لے آؤ؟ یہ کوئی بات ہے؟ کوئی معقول بات ہے؟ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے میرے محبوب کا اس دور میں وہ ابو جہل تھا۔ ابھی جہل تو اس کی کنیت پڑ گئی نا، اصل میں تو اپنے آپ کو ابو الحکم کہلاتا تھا، عامر ابن ہشام نام تھا۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا دشمن ہے، وہ سب سے بڑا دشمن۔ ایک دن طواف کر رہا تھا اللہ کے کعبے کا، مکے کے مشرکین اور کافر جو ہیں وہ طواف کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے۔ طواف کے دوران اس کا ایک دوست تھا، ایک قبیلے کا سردار اس کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ ابو جہل، ہم نے سنا ہے کہ قریش کے قبیلے میں بنی ہاشم میں ایک انسان ہے جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ بات ہمیں پہنچی ہے، ٹھیک ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں بالکل ٹھیک۔ اس نے کہا تم جانتے ہو کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب جو ہیں وہ کون ہیں؟ ابو جہل نے کہا کیا بات کرتے ہو، ہمارے قبیلے کی بات ہے، ہم نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ اس نے تیسرا سوال کیا کہ یہ بتلاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوی نبوت و رسالت میں صادق ہیں، سچے ہیں؟ وہ جو فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، سچ کہتے ہیں؟ ابو جہل نے ادھر ادھر دیکھا کہ میری بات کوئی سن تو نہیں رہا، قریب تو نہیں کوئی بندہ۔ جب تسلی ہو گئی تو اس نے کہا بھائی سچی بات پوچھتے ہو تو ہیں تو سچے۔ دیکھو دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، جو حضور کے خون کا پیاسا ہے، جس نے یہاں تو نہیں بدر میں بھی جا کے جنگ لڑی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو، صادقن ہیں، سچے۔ تو آگے آخر سردار تھا، وہ بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے وہ سچے؟ ابو جہل نے کہا ولد فینا وعاش فینا، کہ محمد مصطفیٰ ہمارے سامنے پیدا ہوئے، ہمارے اندر سامنے جوان ہوئے ہیں، 40 سال کی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری آنکھوں کے سامنے گزری ہے۔ ما کذب علی انسان قط، 40 سال میں حضور نے کسی بندے پہ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو جو انسان کسی انسان پہ جھوٹ نہ بولے وہ خدا پہ جھوٹ بولے گا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تو اللہ پہ جھوٹ ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ جب تم اتنے یقین سے کہہ رہے ہو کہ محمد مصطفیٰ سچے ہیں، صادق الوعد ہیں، تو تم مان لو، کلمہ پڑھ لو، نبی مان لو، کیا پھر جھگڑے کی کیا بات ہے؟ جھگڑا تو تب ہو نعوذ باللہ جب سچے نہ ہو۔ اس نے کہا اس بات کو چھوڑو، اصل بات یہ ہے کہ ہمارا اور بنو ہاشم کا مقابلہ ہے،
ہمارے قبائل کی آپس میں لڑائی ہے، تو منا وزیر و منہم وزیر، کبھی ان کا وزیر بن جاتا ہے، کبھی ہمارا بن جاتا ہے، کبھی وہ مکے کے حاکم بن جاتے ہیں، کبھی ہم حاکم بن جاتے ہیں، کبھی کعبۃ اللہ کی تولیت ان کو مل جاتی ہے، کبھی ہم کو مل جاتی ہے، کبھی سقایا حجابہ جو ہے ان کو مل جاتی ہے، کبھی ہم کو مل جاتی ہے۔ اب ان میں تو اللہ نے نبی بھیج دیا، ہم ان کا مقابلہ نبوت میں تو کر نہیں سکتے، کیا کریں؟ پھر یہی مقابلہ ہے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ اسی لیے ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ جب میرا نبی اپنے دعوے میں اتنا سچا ہے کہ دشمن مانتا ہے، پھر اس سے مزید دلائل مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور چوتھی بات یہ سمجھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو لوگوں کے کہنے پہ معجزے دیتے رہیں تو پھر مکے والے کچھ مانگیں، مدینے والے اور مانگیں، طائف والے اور مانگیں، جدے والے اور مانگیں، انڈیا والے اور مانگیں، پاکستان والے اور مانگیں، پھر اللہ تو یہی معجزے ہی دکھاتے رہیں، پھر کوئی بات تو نہ ہوئی۔ دیکھیں نا، اب دنیا میں بادشاہ سفیر بنا کے بھیجتے ہیں، سفیر آ جاتا ہے ایک ملک میں، وہ اپنے ملک کا ایک نمائندہ ہوتا ہے۔ اب جو بندہ ان کے پاس جائے کہ جی پہلے مجھے اپنے کاغذ دکھاؤ، باقی تم سفیر ہو، یہ کوئی عقل کی بات، کوئی انسانیت کی بات؟ اور چوتھی بات یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مدنی سرکار کو جو معجزات دیے ہیں، سارے پیغمبروں کے معجزے برحق ہیں، لیکن میرے مدنی کا کے معجزے سب سے بڑے ہیں، سب سے عظیم ہیں، اور کمیت میں بھی اور کیفیت میں بھی۔ کیا مانا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا کہ 1 مہینے کا سفر 1 دن میں طے ہوتا تھا۔ غدوہا شہر ورواہا شہر، صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کا سفر، اور شام کو پھر مغرب تک 1 مہینے کا سفر، یعنی 1 دن میں 2 مہینے کا سفر طے ہوتا تھا۔ تو اللہ نے تو میرے مدنی کو براق دیا، معراج دیا کہ 2 مہینے کا سفر جو ہے وہ دن میں نہیں، وہ رات میں، اور رات کے بھی بعض حصے میں گزر گیا، اور آسمانوں کی سیر بھی ہو گئی اور رات نہیں گزری۔ تو وہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ بڑا ہے یا محمد الرسول اللہ کا معجزہ بڑا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا کہ اگر مردہ بندے پہ کھڑے ہو کے کہتے قم بإذن اللہ، زندہ ہو جاؤ، اللہ زندہ کر دیتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس بندے کو زندہ کیا، پہلے وہ زندہ تو تھا نا مرنے سے پہلے، یعنی اس میں پہلے حیات ای، لیکن کمال تو اس معجزے کا ہے کہ لکڑی زندہ ہو جائے، کمال تو اس معجزے کا ہے نا کہ حضور کے ہاتھ میں پتھر زندہ ہو کے گواہی دے، جو محل حیات ہی نہیں، اللہ نے ان کو تو وہ معجزہ عطا فرما دیا۔ اسی طرح اگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی مہربانی کریں پہاڑ سونے کے بن جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو دنیا کو اللہ نے ایسا بے قدر اور بے قیمت بنا دیا تھا کہ ساری دنیا کی قدموں میں پڑی رہے تو حضور کی نظر بھی نہیں پڑتی۔ تو کون سا معجزہ ہے جو میرے مدنی کو نہیں ملا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم؟ اور تیسری بات یاد رکھیں کہ جتنے پیغمبروں کے معجزے تھے وہ وقت گزر گیا، معجزہ بھی ختم۔ دیکھو نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے نکل گئے، فرعون ڈوب گیا، بات ختم ہو گئی۔ معجزہ تھا لیکن گزر گیا، اب تو نہیں ہے نا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام لکڑی ڈالتے تھے سانپ بن جاتا تھا، اٹھا لیتے تھے لکڑی بن جاتی تھی، لیکن اب تو نہیں ہے نا، یعنی معجزہ تھا، وقت گزر گیا تو معجزہ بھی گزر گیا۔ یہ کمال تو محمد مصطفیٰ کا ہے کہ آپ کی نبوت بھی قیامت تک اور قرآن کا معجزہ بھی قیامت تک، نہ نبوت ختم ہو نہ معجزہ ختم ہو۔ تو یہ شان تو صرف محمد مصطفیٰ کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیسے معجزہ ہے، ایمان سے کہیں کہ آج جو کفار کو اتنی بڑا علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس جدید علوم کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں، فضاؤں کو مسخر کر لیا ہے، ستاروں پہ کمندیں ڈال دی ہیں، خلاؤں میں اسٹیشن بنا ڈالے ہیں، انہوں نے ہوا کی لہروں پہ آواز کو پہنچا دیا ہے، سمندر کی لہروں پہ تصویر کو ٹی وی پہ پہنچا دیا ہے۔ اتنے بڑے علم رکھنے والی قوم جو ہے، اگر قرآن معجزہ نہ ہوتا تو قرآن کے مقابلے پہ دوسرا قرآن نہ بنا ڈالتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ دشمن خاموش بیٹھا ہوا ہے، جو زمین کے اندر بھی ڈرل کر کے زمین کے راز ڈھونڈ رہا ہے، جو سمندروں میں ڈرل کر کے سمندروں کے خزانے نکال رہا ہے، جو پانیوں سے تیل نکال رہا ہے، جو سمندروں کے نیچے ٹنل بنا کے گاڑیاں اور ٹرینیں اور سڑکیں اور کاریں گزار رہا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر اس کے بس میں ہوتا تو اللہ کے قرآن کو نہ جھٹلا دیتا کہ جی فلاں خبر غلط ہے، قرآن صحیح نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے جو ایمان سے کہیں قرآن میں فرمایا ہے، کوئی ایک بات بھی غلط ہو سکی؟ دیکھو نا، حضور جب مکے میں تھے، ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں گائنی کے، یعنی عورتوں کے امراض کے، بہت بڑا عالمی ڈاکٹر ہے، انٹرنیشنل لیول کا آدمی ہے، انٹرنیشنل فیم کا آدمی ہے۔ اس نے کتابیں لکھی ہیں بڑی، اس یعنی امراض نساء پہ۔ اس کی کتابیں جو ہیں وہ میڈیکل کے لیول پہ پڑھائی جاتی ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو۔ اس نے کسی جگہ ایسے اتفاق سے کسی مسلمان کی زبان سے یہ بات سنی کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ثم خلقنا النطفة علقة، کہ پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جناب ہم اس کے ہڈیوں پہ گوشت چڑھاتے ہیں، پھر اس کو ہم روح پھونکتے ہیں، پھر انسان بناتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل جو اس نے سنی، اس نے اس مسلمان کو کہا ابھی یہ کیا پڑھ رہے ہو، نطفہ علقہ مضغہ؟ اس نے کہا ہمارے قرآن میں لکھا ہے۔ اس نے کہا اچھا اس کا ترجمہ تم جانتے ہو؟ اس نے کہا جانتا ہوں، لیکن تھوڑا تھوڑا جانتا ہوں، زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا اچھا مجھے تم کسی اسلام کے اسکالر کے پاس لے جاؤ۔ اسلامک سینٹر میں لے گیا، وہاں ان کی ایک اسلامی اسکالر سے، عالم سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا بھی یہ قرآن نے جو بتلایا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے نطفہ ہوتا ہے، یہ واقعات قرآن میں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہیں۔ انہوں نے کہا قرآن میں جو آیتیں بچے کی ولادت و تخلیق کے بارے میں ہیں وہ مہربانی کر کے مجھے ساری سنائیں اور ترجمہ بھی بتائیں۔ اب جناب انہوں نے ساری آیتیں بتلائیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیسے پانی جو ہے باپ کے پشت سے اور ماں کے سینے سے گزرتا ہے، اور کیسے اس پانی کو ہم قرار مکین میں جا کے محفوظ رکھتے ہیں، کیسے اس کو ہم 3 اندھیریوں کی لپیٹ میں رکھتے ہیں، اور کتنے دن کے بعد وہ نطفہ بنتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے۔ یہ ساری تفصیل جب اس نے سنی تو اس نے کہا کہ آپ یہ بتلائیں کہ یہ باتیں آپ کو کس نے بتلائی ہیں؟ انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے جو نبی تھے محمد مصطفیٰ کے، وہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ ڈاکٹر تھوڑے تھے۔
تو اس نے کہا وہ مکہ میں جہاں پیدا ہوئے ہیں وہاں کوئی بہت بڑا ہسپتال تھا، کوئی میڈیکل سٹی تھی، کوئی میڈیکل سینٹر تھا، کوئی ریسرچ سینٹر تھا. انہوں نے کہا خدا کے بندے جب حضور آئے ہیں وہ تو وادی غیر عزیز ہے، ایک بے آپ ہو گیا، ایک چھوٹا سا شہر تھا جن کے پانی کے لیے ماں سوائے زمزم کے اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا. اس نے کہا کمال کی بات ہے کہ بھئی میں اپنے فن میں اس علم میں آخری ڈگریاں پی ایچ ڈی سے بھی آگے نکل چکا ہوں. اتنے عرصے کی تحقیقات پہ وہ باریکیاں میں بھی نہیں سمجھ سکا جو قرآن سمجھا رہا ہے، تو حضور کو یہ کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا بے وقوف، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ وحی بھیجتے تھے. اس نے کہا آپ ایسا احسان کریں کہ قرآن میں جہاں جہاں یہ تخلیق انسان کا ذکر ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے مٹی سے پیدا کیا، ہم نے سلسال مسنون سے پیدا کیا، ہم نے ہمیں مسنون سے پیدا کیا، ہم نے کھڑکھڑاتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور ہم نے آدم کو خلقتہ من تراب، مٹی سے پیدا. یہ ساری آیتیں مجھے جمع کر کے دیتے ہیں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور اللہ یعلم ما تحمل الانثی، اور اس کے بعد یہ ساری آیتیں جمع کر کے مہربانی کریں انگریزی کا قرآن جو ہونا ترجمے والا اس میں نشان لگا کے مجھے دے دیں. وہ کہتے ہیں میں نے دے دیا. ایک ہفتے کے بعد آیا، اس نے کہا جی مہربانی کریں مجھے کلمہ پڑھاتے میں مسلمان ہوں. نے کہا کیوں؟ اس نے کہا حضور کی صداقت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ تخلیق انسانیت کے راز سے پردہ ہٹا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. یہ سارے ادوار جو بتا رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے وحی کے سوا کوئی یہ باتیں نہیں جانتا. تو صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آپ حیران ہوں گے کہ ایک بہت بڑا زراعت کا ماہر ہے جو بین الاقوامی شہرت کا حامل ہے، اور جس نے زراعت میں ایسے ایسے نئے نئے بیج اور نئی نئی دوائیں اور نئے نئے چیزیں ایجاد کی ہیں کہ دنیا حیران رہ گئی ہے. وہ اس بات پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھا ہے نا آپ نے اپنی کوٹھی پہ یا اپنے گھروں میں لان میں آپ بوٹے لگاتے ہیں نا، کبھی ایک لائن یوں لگا دی اور ایک لائن جو تھی یوں لگا دی، ایک لائن ادھر لگا دی، ایسے آپ بوٹے لگاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی آپ حیران ہوتے ہیں کہ وہ پودا جو ہم نے ادھر تو لگایا ہے لیکن ادھر تو ہم نے نہیں لگایا، لیکن وہ پودا ادھر کیسے پیدا ہو گیا؟ اچھا، بعض پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم ادھر سے کاٹ کے دوسرے سے قلم کرتے ہیں، اور ہم نے قلم کیا ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم نے قلم نہیں کیا، وہ کیسے بن گیا؟ تو اس پہ وہ ریسرچ کر رہا تھا، وہ تحقیق کر رہا تھا، وہ مقالہ لکھ رہا تھا، اپنی علمی بحث کر رہا تھا. تو اتفاق سے ایک مسلمان کے ساتھ اس کا بیٹھنا اٹھنا تھا. اس نے ایک دن قرآن کی آیت پڑھی کہ هو الذی یرسل الرياح لواقح، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسی ہوائیں بھی چلاتا ہوں جو حمل ٹھہرانے والی ہوتی ہیں. بھائی ہوائیں کیسے حمل؟ میں کہا ہاں بھی ہوائیں ادھر سے بیج اٹھا کے اس میں ڈال دیتی ہیں، اس کا جو نر بور ہوتا ہے اٹھا کے مادہ میں ڈال دیتی ہیں، وہ حمل ٹھہر جاتا ہے اور پودا ہو جاتا ہے. اس نے کہا یار یہ آیت دوبارہ پڑھو. اس نے پھر آیت پڑھی، اس نے پھر آیت پڑھی. اس نے کہا مہربانی کرو مجھے ترجمے والا قرآن لا کے دو. وہ انگریزی کے ترجمے والا قرآن لے کے گیا، اس نے غور کیا، پڑھا. اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے نبی جو ہیں وہ زراعت کے بہت بڑے ماہر تھے. کہا بے وقوف آدمی، حضور جس مکے میں رہتے تھے وہاں تو زراعت تھی ہی نہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. وہاں زراعت کا کیا معنی؟ نہ نہر نہ دریا. اس نے کہا کہ جب وہاں زراعت کا
راستہ نہیں ہے، دریا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو یہ باتیں حضور نے کیسے بتلا دی؟ اس نے کہا اللہ نے بتلائی ہے قرآن میں۔ اس نے غور کیا، اس نے کہا صدق رسول اللہ، حضور سچ کہتے ہیں، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ آپ حیران ہو جائیں گے، ایک واقعہ نہیں، ایسے ہزاروں واقعات ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے سے لڑائی میں مصروف ہیں، جھگڑے میں مصروف ہیں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگانے پہ مصروف ہیں، ایک دوسرے کی نمازوں کو باطل کرنے پہ مصروف ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پہ مصروف ہیں، ایک دوسرے پہ غیبت اور تہمت اور گالیاں اور فرقہ بندی اور جتھے اور جماعتیں اور پارٹیاں اتنے قسم بنا ڈالے ہیں کہ اب تو جناب ایک شہر میں پارٹیاں گنی نہیں جاتی۔ خدا کی شان یہ ہے کہ ہر پارٹی والا صرف یہ سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں، باقی سب کافر ہیں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، دیکھیں آپ اللہ کے کعبے میں ہیں، آپ دماغ سے ضد کو، اناد کو، تعصب کو، غصے کو، قدورت کو نکال دیں، یہ سمجھیں ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، دعا کریں اللہ ہمیں محروم نہ کرے، آپ کو بھی ہمیں بھی، اور حرمین کے برکات و ثمرات نصیب فرمائیں۔ چھٹے دل، دیکھو اب علم کتنا آگے چلا گیا ہے۔ 1400 سال کا یہ عالم ہے کہ آسمانوں پہ ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، سمندروں کو کنگھال ڈالا گیا ہے، زمینوں کے گرد چکر لگا لیے گئے ہیں، فضاؤں کو مسخر کر دیا گیا ہے، چاند پہ ڈیرے ڈال کے اب مریخ پہ ڈیرے ڈالنے کا فکر ہے۔ ایمان سے کہیں اس دور میں کیا دماغ میں بھرا جاتا ہے کہ بندہ حج پہ بھی آتا ہے، مکے میں بھی آتا ہے، مدینے میں بھی آتا ہے، سارا نظارہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے، پھر بھی امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ ٹھنڈے دل سے یہ نہ کہیں کہ یہ پارٹی ہے، وہ فلانا ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہاں بھی ان باتوں کو چھوڑ۔ دیکھو نا، نماز جو ہے ایک ٹھنڈے دل سے سوچو، نماز ہر مسلمان کے پیچھے ہو جاتی ہے، صرف کافر کے پیچھے نہیں ہوتی۔ دیکھو نا، مسلمان گناہ گار ہے، مسلمان عابد ہے، زاہد ہے، داڑھی والا ہے، بے داڑھی والا ہے، گناہ گار ہے، کیسا ہے، نماز ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسے بندے کو امام نہ بناؤ، لیکن اگر کوئی کھڑا ہو گیا نماز پڑھا رہا ہے، ہم پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے تو ہمیں نہیں پتا کہ اگلا بندہ کیسا ہے، نماز ہو جائے گی۔ نماز کس کے پیچھے نہیں ہوگی؟ جو کافر ہوگا، مشرک ہوگا، یہودی ہوگا، ہندو ہوگا، سکھ ہوگا، نصرانی ہوگا، اس کے پیچھے مسلمان کی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو جو نماز جائز نہیں سمجھتے وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ سچے دل سے سوچیں، جھگڑے میں نہ پڑے، پارٹی میں نہ پڑے۔ کیا ہے کہ دماغوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، یہ انبیاء کے گستاخ ہیں، یہ انبیاء اولیاء کو نہیں مانتے۔ ایمان سے کہ رات دن جو اذانیں سن رہے ہو، یہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں یا نکال دیا انہوں نے؟ پڑھتے، تکبیر میں بھی پڑھتے، تو پھر نہ ماننے کا کیا مطلب ہوا؟ وہ تو ہر وقت گواہی دے رہے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہ کہنا کہ جی مانتے تو ہیں لیکن محبت نہیں ہے، تو بالکل سیدھی سی بات ہے۔ آپ مدینے جا رہے ہیں، سڑکیں دیکھ لیں، مدینے کا حرم دیکھ لیں، آپ نے تو کبھی میرے خیال میں ایک اینٹ نہیں لگائی۔ جنہوں نے محمد مدنی کے شہر کو ایک ایسا تاریخی شہر بنا دیا ہے کہ پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کو محبت نہیں ہے، تمہیں محبت ہے نا؟ جو لوگ مدینہ دیکھا ہے، کہو اللہ قبول کرے اور اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔
ہم گناہ گار ہیں، یہاں قریب رہ کے بھی محروم رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بس دعا کرو اللہ محروم نہ کرے۔ اصل میں گناہ ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ دیوار بن جاتے ہیں، سیاہی آ جاتی ہے دلوں پہ، دیوار حائل ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں مدینے میں رہ کے بھی نماز نہیں پڑھتے، مکے میں رہ کے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ بس دعا کریں اللہ ہمارے دلوں کی کثافتوں کو دھو ڈالیں اور ہمیں محرومیوں سے محفوظ کریں۔ تو اب ایمان سے جو لوگ مدینہ دیکھا ہے، ٹھنڈے دل سے، پارٹی بازی میں نہ جائیں، ایمان سے کہیں کہ اتنا خوبصورت حرم، اگر حرم کا بطور عمارت، بطور تعمیر، بطور کنسٹرکشن، بطور اس کے تنظیم کے مقابلہ کیجیے، ایمان سے کہیں مکے کے حرم سے خوبصورت ہے یا کم ہے؟ ان کو محبت نہیں ہے، اسی لیے بنایا۔ ہمیں محبت ہے، ہم 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں ہی لگاتے ہیں نا بس۔ اگر ان کو محبت نہ ہوتی تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے میں بھی حج کیا ہے، جب مکے سے مدینہ جانے کے لیے 2 مہینے لگتے تھے، 2 مہینے کیسے لگتے تھے کہ بارش آ گئی، سیل آ گئی، درمیان میں سیلاب آ گئے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پانی نیچے جائے تو آپ گزریں، مہینہ مہینہ پانی کھڑا ہے، گزر وہ کم ہی نہیں ہو رہا۔ سیلابی پانی ہے، اتنا پہاڑوں کا گرا ہوا ریلا ہوتا ہے کہ وہ تو بڑے بڑے ٹرکوں کو اٹھا کے لوٹ دیتا ہے، بندے کی کیا طاقت ہے؟ تو لوگ بیٹھے رہتے تھے، اچھا نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو کچھ، پتھر رکھ کے آگ جلا کے کوئی دال شال پکا لی، اسی پہ 2 مہینے بیٹھ کے گزارا کیا اور کپڑے لٹکا کے خیمے بنا کے بیٹھے رہے۔ ابھی انہوں نے ایسی سڑک بنائی ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، اللہ ان کے موازین و حسنات میں لکھے کہ آدمی اگر اپنی گاڑی ہو نا تو اگر شوق سے چلائے، جب میں کبھی کبھی خود ڈرائیو کرتا تھا نا، کبھی کبھی شوق آ جاتا تھا، تو میں نے 3 گھنٹے میں بھی سفر کیا ہے مدینے سے مکے کا۔ گاڑی اچھی ہو، اب بھی 3 گھنٹے کو بڑی بات نہیں، اب بھی یعنی ٹھیک ہے، اب ہمت نہیں ہو چلانے والی، وہ ذوق نہیں رہا، شوق نہیں رہا۔ بچپن میں تو آدمی شرارتی ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے نا گاڑی بگائیں۔ تو اب بھی اچھی گاڑی اگر ہو تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے میں اب بھی انشاءاللہ 3 گھنٹے میں اب بھی پہنچ جاؤں گا، خدا کی رحمت سے۔ گاڑی اچھی ہونی چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ اس سڑک پہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ پانی پہ ہم تیر رہے ہیں یا گاڑی چل رہی ہے۔ اگر مدینے والے سے بغض ہے تو یہ تو راستے خراب کر دیتے، حاجیوں کو دھکے لگے نہ جائیں، کم سے کم جائیں، تھوڑے جائیں۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ مولوی نے جو دماغ میں بھر دیا ہے نا، وہ بغض نہیں نکلتا۔ مکے میں موجود ہے، نماز اکیلے پڑھ رہے، اللہ اکبر۔ دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ کوئی دشمن تو نہیں، ہمارے بھائی ہیں، غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، دھوکے میں پڑ گئے۔ اسی لیے ایک میرے بہت بڑے شیخ تھے، بزرگ تھے، عالم تھے، محدث تھے، وہ فرماتے تھے مولوی مکی، ہر پارٹی کا جو پڑھا لکھا آدمی ہو نا، اس کے بارے میں کوئی خیال رکھا جائے، جاہل بیچارہ تو دھوکے میں ہوتا ہے، اس پر غصہ نہ کیا کرو، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں کہا ہاں، ان کا جو پڑھا لکھا آدمی ہے، پھر اگر وہ باطل پہ جمع ہوا ہے تو مانا ہے وہ جان کے جمع ہوا ہے۔ جاہل بیچارہ جو ہے وہ تو غریب ہے، اس کو دماغ میں ہم نے ڈالا ہی یہی ہے کہ جناب یہ نبی کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، حضور کے گستاخ، اولیاء کے گستاخ، فاتحہ نہیں مانتے، درود نہیں مانتے، میلاد شریف نہیں مانتے، تاج شریف نہیں مانتے، یہ جناب اپنا فلانا درود تاج نہیں پڑھتے، فلانی چیز نہیں پڑھتے۔ اچھا انہوں نے پھر اس کے پیچھے نماز تھوڑی ہوتی ہے۔
یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے غلط سلف لوگوں کے دماغ میں ٹھونس دی ہیں. اب یہ فیصلہ کرنے کے لیے ایک منٹ کے لیے وہ غور نہیں کرتا کہ درود تاج ابو بکر صدیق نے، عمر، عثمان، علی نے لکھا یا نبی نے لکھا یا بعد میں لکھا گیا. کس نے لکھا ہے؟ حضور پاک نے، صحابہ نے، حسن حسین نے، اہل بیت نے. تو وہ درود زیادہ ہوگا نا جو خود حضور نے لکھا ہو. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ کوئی لڑائی والی بات؟ بھائی علماء صرف یہ کہتے ہیں کہ اصل درود وہ ہے جو خود مدنی پاک نے سکھلایا ہے، اور خود محمد مدنی جو نماز میں آپ بھی وہی درود پڑھتے تھے. یعنی حضور اپنی ذات پہ بھی وہی درود پڑھتے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اب ایک درود مولوی لکھے، پیر لکھے، ولی لکھے، ایک محمد مدنی لکھے. جو محمد والا درود مانے وہ منکر ہے، جو مولوی والا مانے وہ عاشق ہے. خدا کے لیے فیصلہ کریں، تمہاری مرضی ہے. علماء کو درود سے ضد نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ عامت الناس جاہل ہیں. جب درود میں لفظ آتا ہے دافع البلاء والوباء والقحط والعلم، اگر کوئی پڑھا لکھا ہے وہ سمجھے گا کہ مجازن مراد ہے، حقیقتاً مراد نہیں ہے. لیکن عام جاہل سمجھے گا کہ دافع البلاء والوباء نبی ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا. تو ایک شبہ پڑ گیا شرک کا. اس لیے علماء کہتے ہیں ایسے کلمات سے احتیاط کرو جو آدمی کو عقیدے سے بھٹکا دے. ایک سمجھنے والی بات ہے، بلکہ جھگڑے والی بات. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمانوں میں یہ جو فرقہ واریت پیدا ہو گئی ہے. اچھا کچھ لوگ وہ پیدا ہو گئے ہیں، وہ اسلام کو ماڈرن بنانا چاہتے ہیں. وہ ایک نئی نسل ہے. ایک ہمارے یہ مولوی ہماری جان نہیں چھوڑتے تھے، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا. اب ایک نئی نسل آ گئی، وہ کہتے ہیں جناب اسلام تو ٹھیک ہے لیکن یہ پرانا اسلام نہیں، ماڈریٹ اسلام، ماڈرن. کیوں؟ چھوڑو جی، کمال ہے، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور مولوی ہمیں پیچھے لے جا رہے. ابھی تک وہی پرانا کعبہ، ماڈرن کعبہ بناؤ. ابھی تک وہی پرانا مدینہ شریف، ایک نیا مدینہ بناؤ. ابھی تک وہی مقام ابراہیم جو 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے. دیکھو مولوی پیچھے لے جا رہے ہیں نا ہمیں. ابھی تک وہی عرفات جہاں حضرت آدم و حوا اترے تھے. کمال ہے، ابھی حج بھی ہمیں وہاں لے جا رہے ہیں مولوی. نہیں، نیا ماڈرنائز عرفات ہو، ایئر کنڈیشن ہال ہو، وہاں ڈانس ہو. ایک نئی نسل ہمیں یوں ٹکر گئی ہے، وہ اسلام کو نیا بنا رہی. اور دعویٰ یہ ہے کہ اسلام میں بڑی وسعت ہے، بڑی فراخ دلی ہے، تنگ نظری نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کون سا اسلام ہے کہ میری بیوی تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے اور تیری بیوی میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اور ٹیبل پہ کھڑے ہو کے ڈانس کرے. یہ اسلام پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. اگر یہی اسلام ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یاد رکھو، ہم تو اس بی بی فاطمہ پہ سلام کہتے ہیں جو حضرت علی کو کہتی ہے مجھے رات کو دفن کر دینا، ہر رات کو جنازہ پڑھ لینا. حضرت علی نے پوچھا بی بی تیرا جنازہ ہے، تو محبوبہ ہے، حبیب خدا ہے، بنت محمد مصطفیٰ ہے، مدینے والوں کو کیوں اپنے جنازے سے محروم کرتی ہو؟ فرمایا میرے بدن پہ کسی کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں میری میت پہ بھی نظر نہ پڑے. ہم تو اس بی بی کو مانتے ہیں، ہم تمہاری یہ مونا لیزا نہیں مانتے.
ہم تمہاری یہ ماڈرنائز قسم کی ننگی لاشیں جو جلتی پھر رہی ہیں زمین کی دھرتی پہ اللہ کا عذاب بن کے میک اپ سنگار کر کے بے حیا بن کے جو پھرتی ہے، ہم ان کا نہیں پڑھتے. ہم تو بی بی عائشہ کو مانتے ہیں، ہم تو بی بی ام سلمہ کو مانتے ہیں، بی بی خدیجہ کو مانتے ہیں، فاطمۃ الزہرا کو مانتے ہیں، اور یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا حشر ان کے قدموں میں کرنا. اگر تم ماڈرن بننا چاہتے ہو تو خدا تمہارا حشر ان کے ساتھ کرے. لکم دینکم ولی دین. ہمیں تم دقیانوسی کہو، ہمیں تم بنیاد پرست کہو، ہمیں تم قدیم ملا کہو، ہمیں بالکل منظور ہے. ہماری خدا وہ ذات ہے جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو وہ ہوگا. اور ہمارا دین وہ ہے جو نوح لے کے آیا اور جس میں آخری مہر محمد مصطفیٰ نے لگائی. ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں. اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے، یاد رکھو، لاکھ نئے تم درباری پیدا کرو، لاکھ نئے تم ڈاؤٹ پیدا کرو، اللہ کے قرآن میں اور محمد کے دین میں ایک زبر زیر کا فرق نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے نہ کر سکے گا. اس دین کا محافظ میرا اللہ ہے، اس قرآن کا محافظ میرا اللہ ہے. اور دعا کرو اللہ بلد الامین کی بھی اور اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت کرے، اور اللہ ان کو ہر قسم کے داخلی خارجی افکار نظریات ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہماری نوجوان نسلوں کو عذاب سے بچائے. بس یہ دعا کیا کریں. ہمارے پلے میں تو دعا کے سوا بھی کچھ نہیں، اور دعا بھی دیر اس لیے لگتی ہے، زبان پلید ہے، گندی زبان ہے، دیر لگ جاتی ہے، ورنہ دعا تو لازم منظور ہوگی. بھائی عورت سے بات کر سکتی ہے، محرم غیر محرم بات کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ 3 رکعت وتر پڑھنا حدیث میں ثابت ہے. سنن النسائی کھول کے حدیث کی کتابیں پڑھ لو. بی بی سونے میں سب سنت یہ ہے کہ دائیں طرف لیٹیں، بعد میں جیسے لیٹ جائیں. ایک آدمی مدرسے کا سفیر ہے، اگر اس کو ہدیہ ملتا ہے تو وہ بھی مدرسے میں جمع کرائے. 13 ذی الحجہ کے بعد عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. بالکل ایسے حملے کرنا، بم مارنے، دھماکے کرنے، بے گناہوں کو قتل کرنا قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ فتنہ ہے، فساد ہے، یہ ظلم ہے. واللہ لا یحب الظالمین. ہاں کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے ایسا ہوتا ہے، جیسے بیچارے فلسطین، وہ الگ بات ہے، ان کے پاس تو حل نہیں. لیکن یہ تھوڑا ہے کہ مسلمانوں کو مار دو. یزید کے بارے میں کیا خیال ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار تھا؟ تمہیں کیا فکر ہے یزید کا؟ تم اپنا فکر کرو. قیامت میں تم سے یزید کے بارے میں پوچھیں گے. عجیب لوگ یزید کے بولے، ہم نے یزید کو دیکھا نہ ہم نے اس کو ملے ہیں. خیال کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دور حکومت میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی، بات ختم. حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، بالکل 4 بیٹیاں ہیں. سب سے زیادہ محبوب بی بی فاطمہ ہے، بالکل ہمارا ایمان ہے. آپ نے 27 رمضان کو عمرہ کیا ہے، رمضان کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا. آپ کا حج افراد ہوگا. حج تمتع ان کا ہے جو لوگ اب اپنے ملک سے عمرے کا احرام باندھ کے آ رہے ہیں. کو 15,000 ریال شراکت پہ دیا تھا. ہم 3 شریک تھے. اس نے ایک چوتھے کو بھی شریک بنا دیا. میں نے کہا بھی مجھے اب شراکت نہیں، تو اب آپ کی شراکت ختم ہو گئی. آپ جب بھی لیں گے اپنے اصل پیسے لیں گے. جب شراکت نہیں رہی تو نفع کیوں لوگے؟ میرے والد نے مدرسہ بنایا ہے، کبھی کبھی چندے کے لیے جاتے. بابا چندہ کرنا منع نہیں ہے، چندہ تو حضور نے بھی فرمایا ہے. جنگ کے لیے حضور چندہ نہیں فرماتے تھے.
معنی یہ ہے کہ چندے کو مدرسے کا ہے تو مدرسے پہ لگاؤ، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ پہ لگاؤ، صدقات ہیں تو صدقات میں لگاؤ، اس چندے کو اپنا ذریعہ نہ بناؤ۔ یہ تو نہیں کہ چندہ نہ کرو، مدرسے کیسے چلیں گے؟ چلتے چندے پہ ہیں سارے۔ اگر ایک آدمی نے طواف کے بعد سر پہ اس طرح پھروا دیا، صفا نہیں دوڑا، دم پڑ گئی ایک بکری۔ 2 سال پہلے میں نے حج کیا تھا، قربانی نہیں کی تھی، روزے بھی نہیں رکھے، مجھے کیا پتا آپ کا حج کون سا تھا۔ اگر آپ مکے میں رہنے والے تھے، حج مفرد تھا تو آپ پہ بکری تھی ہی نہیں۔ کہتے جی کہ اگر ایک عورت ایک مرد ہے، حنفی ہے اور مقیم ہے، مکے میں رہنے والا ہے، وہ عرفات میں کیسے نماز پڑھے گا؟ جھگڑے میں نہ پڑھو، امام کے پیچھے پہنچ جاؤ تو وہ ظہر اور عصر ملا کے 2 رکعت پڑھیں گے، اسی طرح پڑھ لو، جھگڑے نہ کرو۔ اور اگر تم واقعتاً حنفی مسلک کے مطابق پڑھنی ہے تو ہر کیمپ میں جماعتیں ہوں گی، اپنی اپنی جماعت کے ساتھ پوری پڑھ لو، جیسے بعض صحابہ بھی پوری پڑھتے۔ اگر کسی نے چند طواف اکٹھے کیے تو ہر طواف کے لیے 2 رکعت بعد میں پڑھ لے۔ کہتے جی کہ ایک مولوی صاحب نے تقریر کی تھی کہ جو ابابیل اللہ نے پرندے بھیجے تھے ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کرنے کے لیے، وہی کعبے کے اوپر اڑتے رہتے ہیں، وہ نہیں ہے، غلط بات ہے۔ وہ تو اللہ نے پیدا کیے، آئے اور انہوں نے ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کیا اور واپس چلے گئے، وہ تو ہے نہیں، یہ جو اڑتے ہیں وہ ابابیل نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہونا کہ ابابیل ڈھونڈ لیے ہیں تو پھر ابرہہ بھی ڈھونڈنے چل پڑو، پھر ہاتھی ڈھونڈنے شروع کر دو۔ مسجد میں، شوافے کی مسجد میں امام نے جمع تقدیم کر لی، کوئی حرج نہیں، تو پڑھ لی نماز، اللہ قبول کرے، کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو اعلیٰ اولیٰ کے مسئلے ہیں، جھگڑے کیوں کرتے ہو؟ سفر میں امام شافعی کے نزدیک، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک جمع ہے 2 نمازوں میں، حنفی کہتے ہیں جمع نہیں، اپنے اپنے وقت پہ پڑھو۔ اگر پڑھ لی ہے تو الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں۔ اگر ایک آدمی قرآن حدیث کا علم بھی نہیں رکھتا اور وہ خود حدیث پڑھ کے عمل، جب علم نہیں رکھتا تو خود حدیث پڑھ کے کیسے عمل کرے گا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جاہل کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی کی تقلید کرے گا۔ کہتے جی کہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، بہرحال جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم ہے، مسلمان مظلوم ہے، وہ چاہے مشرق ہو چاہے مغرب ہو۔ اللہ سے دعا کرو اللہ مظلوموں کی امداد کرے اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں پہ اپنا قہر نازل فرمائے۔ مسلمان اس وقت مقہور بھی ہے، مجبور بھی ہے، مظلوم بھی ہے، ہر جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی اس کی نصرت فرمائے۔ بابا میں نے بتایا تھا عشاء کی نماز جماعت سے پڑھا کرو، تھک جاتے ہو، کیوں تھک جاتے ہو؟ ماں باپ کے لیے حج کر سکتے ہو۔ جو مکے میں رہتے ہیں ان کا حج مفرد ہے، ان کے لیے حج کی بکری ہے ہی نہیں۔ اگر میں اپنے بچوں کے لیے طواف کروں، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ اگر نماز میں امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، غلطی ہوگی، مجھ کو کیا پتا کیا غلطی ہو گئی؟ جب وہ وضاحت نہ ہو میں کیا بتا سکتا ہوں؟ میں بیمار رہتا ہوں، زمزم پیا کرو۔ بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ مثلا مغرب کے لیے جو وضو کیا ہے وہ عشاء تک کے لیے کافی ہے، اب قرآن پڑھتے رہو، طواف کرتے رہو، نفل پڑھتے رہو، پھر جب عشاء کی نماز کا وقت آئے گا تو وضو دوبارہ کر لو۔ جو مکے میں رہتے ہیں ان کا تمتع نہیں ہوتا، حج مفرد ہوتا ہے۔ میں نے 2 عیدوں کے درمیان میں آیا تھا، عمرہ نہیں کیا۔ بہرحال اب آپ کا حج مفرد ہے، لیکن آپ اپنے ملک سے بغیر احرام کے آئے تھے، حج کے بعد عمرہ بھی کر لینا اور ایک بکری دم بھی دے دینا۔ ہر طواف جو بھی کریں 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ احناف کے نزدیک واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعت سنت ہیں۔ تم لفظ نفل کہتے رہے، کوئی حرج نہیں، 2 رکعت تو پڑھی ہے نا۔ میری چاچی چاچا پتہ نہیں ناراض ہو گیا تو میں کیا کروں؟ دعا کرو اللہ ہدایت دے۔
جو آدمی پریشان ہے وہ خود دعا کرے، اللہ کا وعدہ ہے پریشان کی دعا جلدی سنتے ہیں۔ میں نے 2 عمرے کیے لیکن حلق نہیں کرایا، دم پڑ گیا، 1 دم پڑے گا، 2 نہیں۔ اگر غلطی ایک جیسی ہو، چاہے 3 دفعہ کرے چاہے 2 دفعہ کرے، جرمانہ ایک ہوتا ہے۔ آئندہ خیال کرو، جب بھی عمرہ کرو حج کرو سر منڈاؤ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھ لیں، ان کی زندگی کی حیات ابی حنیفہ ساری تفصیل مل جائے گی۔ مدینہ گیا تھا، ہماری واپسی ارادہ نہیں تھا مکے میں، پھر کوئی دم نہیں۔ آپ عمرہ کر کے جس کے لیے بھی ثواب کی دعا کریں گے اللہ عطا فرمائیں گے۔ نماز عصر کے بعد اگر حنفی مسلک پہ ہو تو نفل نہ پڑھو۔ بہرحال نفل عبادت کرنے کے بعد دعا کرو گے اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ اگر آدمی عمرہ کرنے میں صفا مروہ دوڑ کے بال ٹک لگاتا ہے، وہ دم پڑ جاتی ہے، ٹک لگانے سے احرام نہیں کھلتا، یا سارے سر پہ اس طرح پھروائے، اگر بال بڑے ہیں تو سارے سر کا چوتھا حصہ بال کٹ جائیں۔ ایک آدمی نے احرام باندھ کے نماز پڑھی، جدہ ایئرپورٹ پہ یاد آیا کہ میں نے بغیر وضو کے پڑھی تھی، وضو کر کے دوہرا دے، بس وضو کر کے دوبارہ پڑھ لے۔ عمرہ کرتے ہوئے جب میں نے احرام باندھا ہوا تھا تو طواف میں کندھا نہیں نکالا، کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر ایک بچی ماں کے پہلو کے نیچے دب کے مر گئی تو ماں پہ کوئی سزا نہیں انشاءاللہ۔ ایک عورت ماں کے پیٹ میں حاملہ تھی، ماں کے پیٹ میں حج نہیں ہوتا، جب بچی جوان ہو گئی تو اس پہ حج الگ فرض ہے۔ اگر ایک آدمی سردی ہو گئی مزدلفہ میں مثلا، احرام کے بجائے اس نے شال ڈال لی بدن پہ، کوئی حرج نہیں، بالکل ڈال لیں۔ میں نے پہلا عمرہ کیا، پھر مدینہ منورہ چلا گیا، مدینہ منورہ سے پھر مجھے جدہ جانا تھا، میں جدہ گیا، پھر جدہ سے مکہ آیا تو احرام باندھ لیا، ٹھیک ہو گیا۔ قبر میں منکر نکیر حضور کی شکل دکھاتے ہیں؟ بالکل نہیں دکھاتے ہیں، صرف پوچھتے ہیں، جیسے کہتے ہیں من ربو کا، تو یہ تھوڑا ہے کہ اللہ کی شکل دکھلاتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں نبی بنا کے بھیجا گیا۔ کہتے جی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا اللہ نے جنت سے نکال دیا، تو پھر وہ آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنے کے لیے کیسے پہنچ گیا؟ تم پوچھ رہے نا، شیطان سے ملاقات نہیں ہے تمہیں؟ نہیں ہے ملاقات؟ تمہیں وسوسہ کیسے ڈالتا ہے؟ دیکھا ہے کبھی شیطان کو؟ تو وہ دور سے بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہ تمہیں آدم کی کیوں فکر پڑی؟ اپنا تو خیر مناؤ۔ لا حول ولا قوت۔ دعا جو ہے اللہ سے مانگنی ہے۔ حضور معراج پہ جسمانی طور پہ گئے، بالکل جسمانی طور پہ گئے۔ محرم مرد عذر کی وجہ سے ہاف پینٹ پہنے، مجھے نہیں پتا کیا عذر ہو گیا محرم مرد کو، محرم مرد کو کیا عذر ہو گیا احرام میں پینٹ پہنے گا؟ مجھے تو نہیں سمجھ آیا تم نے کیا لکھا ہے۔ کوئی پٹی باندھے چوٹ لگ گئی الگ بات ہے، لیکن یہ تو نہیں سلا ہوا کپڑا تو محرم کے لیے ناجائز ہے، یا کوئی سوال اور ہے میں سمجھ نہیں سکا۔ میرے والدین ملک میں ہیں، ان کو حج کی توفیق نہیں ہے، بالکل آپ حج کریں، ان کا حج بدل۔ جو لوگ حرم مکہ میں رہتے ہیں اگر عمرہ کرنا ہو لازماً حد حرم سے باہر جانا ہوگا، مسجد عائشہ جائیں یا جیرانہ جائیں یا کہیں جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن سے میں راضی ہوں ان کو غیب کا علم دیتا ہوں، یہ تو نہیں کہا کہ سارا دیتا ہوں، جو بتلا دیا وہ نبیوں نے بتلا دیا، جو نہیں بتلایا وہ نہیں بتلایا۔ قل لا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ سرکاری ڈیوٹی پہ آیا ہوں کام کرنے کے لیے،
بالکل آپ اپنے والد کا حج بدل کریں. آپ سرکاری ڈیوٹی پہ آئے ہیں, آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں, آپ اس کی بدل تنخواہ یا ٹکٹ ملی ہے, کوئی بات نہیں, بالکل ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی کہ مجھے حج کا ایک دن چھٹی ملتی ہے, احرام باندھ کے سیدھا عرفات چلے جاؤ. ہمارے ملک میں جب آدمی مر جاتا ہے تو جمعراتیں کرتے ہیں, چالیسواں کرتے ہیں, یہ بالکل بدعت ہے, ناجائز ہے. میں نے احرام اتار دی, طواف کیا, مجھے نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا لکھا ہے, بالکل پڑھا ہی نہیں جاتا. اگر آپ کے بچے اقامے پہ ہیں, ابھی آئے ہیں, عمرہ کیا ہے, ان کا حج تمتع ہوگا, ان کا حج مفرد نہیں ہوگا. حج کے مہینوں میں انہوں نے عمرہ کر لیا ہے. باندھ کے مکے سے احرام باندھ کے پاکستان سے آ گئی, حیض آ گیا, تو اس نے صفا مروہ توڑ لی. جب طواف ہی نہیں کیا تو صفا مروہ توڑنے کا کیا مطلب؟ بہرحال پاک ہو کے عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے. اگر ایک عورت ایام حیض میں ہے اور مدینہ چلی جائے, اپنے گھر میں رہے, مسجد کے باہر بیٹھی رہے, باہر سے بس زیارت کرتی رہے, جب پاک ہو جائے غسل کر کے پھر مسجد نبوی میں حاضر ہو. جو لوگ ہوائی جہاز کے حادثے میں فوت ہو گئے, بالکل جو اتفاقی حادثے میں انشاءاللہ وہ شہید ہیں, اللہ ان کو اجر دیں گے.